بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھانے کے آداب کا حصہ نمبر 2، آج اس پر گفتگو کریں گے۔ کھانا کھانے کی سنتوں میں ایک سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ جب کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے دسترخوان پر گر جائے تو اس وقت اس کو اگر اٹھا کر کھا لینا ممکن ہو اور اس پر زیادہ کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو، مٹی وغیرہ نہ لگی ہو، کوئی نقصان دہ چیز نہ لگی ہو، تو ایسے لقمے کو اٹھا لینا اور صاف کر کے کھا لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اس پر ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ایک دفعہ بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور اس لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے، تو ساتھ بیٹھے دوسرے صاحب نے کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہو، بادشاہ اس کام کو حقیر جانے گا، لہذا تم لقمہ نیچے سے اٹھا کر مت کھاؤ۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان نادانوں اور بے وقوفوں کی خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھانا لقمہ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اگر نیچے گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اور اگر طبیعت اس بات کو نہ مانے تو اسے اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا چاہیے تاکہ کوئی دوسرے پرندے وغیرہ کھا لیں۔ ایسے ہی کھانا کھانے کی یہ بھی عظیم سنت ہے کہ اگر ایک برتن پر کئی سارے ہاتھ جمع ہیں تو درمیان میں سے نہیں کھانا چاہیے بلکہ کنارے سے، سائڈ سے کھانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتے ہیں، اور کھانے کو انتہا چبا چبا کر کھانا چاہیے، تیزی سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے کوئی چھینک آ جاتی ہے تو منہ کو دوسری طرف کر لینا چاہیے، آگے ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کھانے میں نمک کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو نمک آپ اپنے سامنے سے ڈالیے، پورے کھانے میں نمک مکس مت کیجیے۔ ایسے ہی کھانا کھانے کی ایک اور عظیم سنت یہ ہے کہ کھانا اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک کا احساس ہو، اور جب کھانا کھا رہے ہوں تو اتنا کھانا چھوڑ کر، پیٹ کا حصہ چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ کو بھی بھوک کا احساس باقی ہو، آپ اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، کہ اس حد تک کھانے اور پینے سے بھر لے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ فرمایا آدم کی اولاد کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، ہاں اگر بہت زیادہ ہی کھانا چاہتے ہیں فَثُلُثُ لِلطَّعَامِ وَثُلُثُ لِلشَّرَابِ وَثُلُثُ لِلتَّنَفُّسِ، ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے اور دوسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے، یعنی اتنی گنجائش رکھ کر آدمی کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر برتن میں تھوڑا بہت سالن بچ چکا ہے آپ اس سالن کو ختم کر لیں۔ اگر 3 لقموں سے زیادہ سالن ہے اور آپ کی گنجائش ختم ہو چکی ہے، آپ اس سالن کو ختم کرنے کے چکر میں مت پڑے بلکہ اس سالن کو علیحدہ کر لیں، محفوظ کر لیں۔ ایسے ہی اگر آپ ایسے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں جس دسترخوان پر مختلف قسم کے میوہ جات ہیں، تو میوہ جات کے لیے آپ اپنا ہاتھ دسترخوان کے مختلف اطراف میں لے جا سکتے ہیں، مختلف چیزوں کو چننے کے لیے ہاتھ کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کھانا کھانے کی بہت ہی عظیم سنت یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد
مسواک کر لینی چاہیے۔ اس سے ایک تو کھانے کے ہضم ہونے میں کھانے کو مدد ملتی ہے، دوسرا آپ علیہ السلام کی عظیم سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور کھانا کھاتے ہوئے خاص طور پر حدیث پاک میں آیا ہے، اگر ہر لقمے پر ہو سکے تو بہت اعلیٰ الحمدللہ کہنا، اور پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا۔ یہ کھانا اور پانی جس کے ہر لقمے پر الحمدللہ کہا گیا، جس کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہا گیا، یہ کھانا اور پانی انسان کے پیٹ میں جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک وہ جسم کے مختلف حصوں میں نہیں چلا جاتا، غذا بن کر ہضم ہونے کے نظام میں سے چلتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اور کھانا کھانے سے جب آدمی فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، پھر لوگ وہاں سے اٹھے، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے طور پر کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ تمام نعمتیں انسان کے اوپر وبال ہیں۔ تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا، سوائے اس نعمت کے جس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا گیا۔ اور یہ شکر گزاری اس لیے ہے کہ یا اللہ، جیسے آپ نے یہ کھانا بغیر میری طاقت اور وسعت کے، بغیر میری طلب کے اور بغیر میری چاہت کے تمام لوگوں کو کام پر لگا کر کھانا تیار کروایا، یا اللہ ایسے ہی میں مزید کا محتاج ہوں، مزید بھی آپ کے خزانوں سے لینے کا طلبگار ہوں۔ تو یہ کھانے کے مختلف اور مختصر آداب تھے اور سنتیں تھیں۔ امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔